السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا رحم کا رشتہ ہوتا ہے، چچا، پھپھو، تایا، ماموں، خالہ اور ان کے بچے. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں انتخاب ممکن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ رشتے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ترتیب دیے گئے رشتے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں. آپ کا کسی کے ساتھ کاروباری ریلیشن ہے، کاروباری تعلقات ہیں، اس سے کوئی خاندانی دوستی نہیں، خاندانی تعلق نہیں، صرف کاروبار کی حد تک تعلق ہے بس. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ہمسائیگی کا رشتہ ہوتا ہے. آپ کے گھر، آپ کی دکان، مکان، فیکٹری، اس کے ارد گرد بسنے والے افراد، ایک ریلیشن، ایک تعلق آپ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا صرف سلام دعا کا رشتہ، یہ ہماری زبان میں چلنے والا رشتہ ہے. صرف ہلکی پھلکی سلام دعا ہے، راہ چلتے سلام دعا.
کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا دوستی کا اور کچھ رشتے جن کے ساتھ آپ کا رشتہ دوستی سے بڑھ کے محبت کا رشتہ بن جاتا ہے. دوستی گہری ہوتی چلی گئی اور وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. ضروری نہیں ہوتا کہ دوستی مرد اور عورت کے درمیان ہی ہو. دو دوست، دو ساتھی، دو افراد مرد ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اس کی قرآن و حدیث سے بے شمار مثالیں. دو خواتین آپس میں محبت کر سکتے، ضروری نہیں. محبت اس کی کئی اقسام. ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، رشتہ داروں کی آپس میں کئی اقسام. ان تمام رشتوں میں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ایک رشتہ ایسا ہے جو بڑا ہی پیارا ہے، جو بڑا خوبصورت ہے، جو ان رشتوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے شاندار، اس کی الگ ہی شناخت ہے، اس کی الگ ہی فضیلت ہے، اس کا الگ ہی مقام ہے. وہ رشتہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کئی فضائل بیان فرمائے. وہ رشتہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دیا، خود بنایا، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس رشتے کو پروان چڑھایا. کون سا رشتہ؟ بڑا ہی پیارا رشتہ. وہ رشتہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی ذات کی وجہ سے، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان سے دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے نہ کوئی خاندانی تعلق ہو، نہ کوئی رشتہ داری ہو، نہ کوئی غرض و غایت ہو، نہ کوئی مقصد ہو، نہ کوئی برادریزم ہو، توجہ کے ساتھ، نہ برادریزم ہو، نہ سیاسی، سماجی، مذہبی پارٹی کی بنیاد پہ ہو، خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی ذات کے لیے، صرف اللہ کے لیے جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ محبت، یہ دوستی وہ عظیم تر رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے زیادہ پیارا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جو ریلیشن ہوتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کا انتخاب، ان کو چوز کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کے ساتھ ریلیشن کا ایک معمولی سی بات ہے، یہ کوئی کام سی چیز ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرا راہ چلتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ ٹاکرا ہوا، سلام دعا ہوئی، بندہ مجھے اچھا، دوستی ہو گئی، تعلقات، تو جیسا بھی ہے، میرا تو صرف سلام دعا کے ریلیشن ہے نا، میرا تو صرف ایسا تعلق، وہ دوستی گہری ہوتی چلی جائے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک دنیاوی معاملہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے.
ہمسائیگی میں ہمیں کچھ افراد پسند آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن قائم ہوتا ہے، کچھ آنا جانا شروع ہوتا ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک عام روٹین لائف ہے نا، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا معاملہ بنا سکتے ہیں، چلتا ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، اس میں یہ معاملے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیا اس کے انتخاب میں بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ دو باتیں، اور باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنی محبت کا انتخاب کرتے ہوئے قطعاً کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی سوچ، کسی قسم کی فکر، کسی قسم کی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے۔ بس کہیں بھی کوئی بھی ساتھی مل گیا، سلام دعا ہوئی، بات چیت بڑی، تعلقات بڑے، ریلیشن مضبوط ہوتے گئے، اور بسا اوقات وہ ریلیشن رشتہ داریوں میں تبدیل ہو گئے، اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، اس کی زندگی کیسے، اس کے معاملات کیسے۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک عام سی چیز ہے نا، دنیاوی زندگی ہے، ہر بندے کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہے، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جیسا ہے، اچھی طبیعت کو لگا، ذہن کو اچھا لگا، دل مل گیا، آپس میں معاملے مل گئے تو ٹھیک ہے، اچھا دوست بن گیا، اچھا ریلیشن بن گیا۔ یاد رکھیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب کو بلا سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ بات بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دوست کا انتخاب کرنا ہے نا، تعلق کا انتخاب کرنا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی مین میں کے ساتھ۔ اور یہ بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، دو باتیں ہیں بیسک، ایک ہے اپنی ذات کے حوالے سے، ایک ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ ان دونوں باتوں پہ بڑا غور و فکر کیجیے۔ ہمیشہ دوست کا انتخاب کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے، بڑا دیکھ بھال، تحقیق کر کے، تصدیق کر کے، یہ ہے کیسا، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے یہ سارا کچھ سوچتے ہیں ہم؟ بولے اکثریت ایسی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے دوستی ہے نا، اچھا ہے یا برا ہے تو میرا دوست ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ انسان کا دین، انسان کا مذہب وہ ہوتا ہے جو اس کے دوست کا مذہب ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے دوستی کرنے سے پہلے یہ سوچے، دوستی کرنے سے پہلے یہ سمجھے، دوستی کرنے سے پہلے یہ جانے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اچھی طرح دیکھ بھال کرو وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست کا انتخاب کرنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ، ایمی ہر گزر ہر رات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سلام دعا نہ کریں، ضرور کریں، یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ دین کا بڑا پیارا انداز۔ آپ جس سے مل رہے ہیں آپ اس سے سلام دعا کر رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، آپ اچھے اخلاق سے مل رہے ہیں، آپ مسکرا کے مل رہے ہیں۔ لیکن جس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، جس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، جس کو اپنا قریبی بنا رہے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اچھی طرح دیکھ بھال کرو، اچھی طرح جان پٹک کرو،
اچھی طرح سوچ سمجھ لو. کیوں؟ کل تمہارا دین، تمہارا مذہب وہ ہوگا جو تمہارے دوست کا ہو. اور یہ بات ہمیں معاشرے میں اکثر نظر آتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. انسان کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، زبان اچھی ہوتی ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. دوست کو یہ ایسا مل جاتا ہے، سوسائٹی ایسے مل جاتی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نوجوان خراب ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں یار یہ لڑکا بڑا اچھا تھا، اس کی صحبت بڑی اچھی تھی، اس کی کیٹیگری بڑی اچھی تھی، اس کی زبان بڑی اچھی تھی، اس کا کردار بڑا اچھا تھا، اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا تھا. اس کو چند دوست ایسے ملے ہیں جن کی صحبت خراب تھی، جن کی کیٹیگری خراب تھی، جو برے دوست تھے. یار یہ لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے نکل گیا، نشے کا شکار ہو جاتا، سگریٹ نوشی کا شکار ہو جاتا، بری سوسائٹی کا، بری مجلس کا شکار ہو جاتا، گندے اخلاق اور گندے لباس اور گندگی کا شکار ہو جاتا، گانے سننا شروع کر دیتا. کیوں؟ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، یا اس کے دوست اس کا مذہب بنا بھی رہے ہوتے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں، ہماری زبان میں بڑے بڑے کنٹوٹے قسم کے، بڑی بڑی عجیب کیٹیگری کے افراد، دین سے بالکل نابلد، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، مسجد سے دور، مدرسہ سے دور، دین والوں سے دور. دوست اچھے مل جاتے ہیں، صحبت اچھی مل جاتی ہے، کیٹیگری اچھی مل جاتی. داڑھی رکھ لیتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے داڑھی نہیں ہوتی، وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے نمازیں نہیں ہوتے، وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں. پہلے قرآن کریم سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن کریم سے ان کا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. پہلے زبان بری ہوتی ہے، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، زبان اچھی ہو جاتی ہے. سارا کچھ کس کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ دوست اچھے مل جاتے ہیں، ساتھی اچھے مل جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، انسان کا مذہب اس کے دوست کے دین کے اوپر قائم ہو رہا ہوتا ہے. اسے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اس کے دوست کیسے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بڑی مشہور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے دوست اور برے دوست. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے وضاحت فرمائی. فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطر اٹھانے والا، عطر فروش، دونوں باتیں ملتی ہیں، عطر فروخت کرنے والا یا عطر اٹھانے والا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، تمہارا اس کے ساتھ ریلیشن قائم ہوگا، تمہاری اس کے ساتھ دوستی ہوگی. فرمایا دو تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ممکن ہے. پہلی بات، تم اس کے ساتھ رہو گے، تم اس کے ساتھ چلو پھرو گے، ممکنہ بات ہے تمہاری دوستی کی وجہ سے وہ جو عطر رکھتا ہے اس میں سے کوئی پرفیوم، کوئی عطر، کوئی تحفتاً تمہیں گفٹ کر دے، تمہیں دے دے کہ یار تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے، ریلیشن ہے، میرا کام کاروبار، یہ عطر لو، بڑی پیاری عطر. ہوتا ہے نا ایسے جو کپڑے کے کاروبار سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو کپڑا تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو جوتے کے کاروبار سے منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جوتا بڑی اچھی قسم کا، حاجی صاحب میں نے آپ کے لیے سوچ کے رکھا تھا، یہ آپ کو تحفہ دے رہے. جس جس کا جو جو کام ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، وہ اپنے کام کاروبار میں سے گفٹ نکالتا رہتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز ممکنہ بات ہے وہ تمہیں کوئی تحفتاً عطر دے دے، خوشبو دے دے کہ یار یہ لو، یہ تو میرے دوست ہو، یہ تحفتاً رکھو. فرمایا یا پھر یہ تو ممکنہ بات ہے تم اس کے ساتھ رہتے ہو، وہ چونکہ عطر کا کام کاروبار کرتا ہے، تم اس کے پاس جاتے ہو، اس سے ملنے والی خوشبو تمہارے جس بڑی توجہ کے ساتھ. ہم لوگوں نے آج تک اس حدیث کو صحیح معنوں میں بچپن سے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے کتابوں میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، ہم آج تک اس کا معنی نہیں سمجھے. فرمایا ممکنہ بات ہے تم اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کی خوشبو تمہارے کپڑوں میں، تمہارے جسم میں رچ بس جائے. کسی بندے نے اچھی پرفیوم لگائی ہو نا، اس کے ساتھ گلے ملے تو وہ خوشبو ہمارے کپڑوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے. بولیں ہوتا ہے نا ایسے، کسی نے اچھی خوشبو لگائی ہو، آپ اس سے مصافحہ کریں، اس کے ہاتھ کو خوشبو لگی ہو، بعد میں آپ کے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی. فرمایا ممکنہ بات ہے تم اس کے ساتھ رہو،
تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو تمہارے بدن سے آنا شروع ہو جائے، تمہارے جسم سے آنا شروع، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بھی ہو کچھ بھی، اور کم از کم جب اس کی دکان پہ جاؤ گے، جب اس کے پاس جاؤ گے، کیونکہ وہ عطر کا کام کرتا ہے، تم تو خوشبو کو محسوس کرو گے، خوشبو کا کام کرتا تو اسے خوشبو تو آئے گی، تم تو لطف اندوز ہو گے نا، تمہیں تو خوشبو آ رہی۔ میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے دوست کی مثال ایسے ہے جس طرح بٹی جھونکنے والا، بٹی دہکانے والا، بٹی میں آگ لگانے والا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ گے، وہ بٹی جلا رہا ہوگا، ممکنہ بات ہے بٹی جلاتے ہوئے، بٹی میں پھونک مارتے ہوئے، بٹی کو بھڑکاتے ہوئے کوئی آگ کا شعلہ چنگاڑی، جن لوگوں نے بٹیاں دیکھی ہیں وہ جانتے ہیں بٹی جب جل رہی ہوتی ہے تو آگ کے شرارے بکھر رہے ہوتے ہیں، وہ آگ کے چنگارے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، انگارے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکنہ بات ہے کوئی آگ کا ذرہ اڑے اور تمہارے جسم پہ گرے، تمہارے بدن کو نقصان پہنچائے یا تمہارے کپڑے جلا دے۔ فرمایا یا پھر ایسا تو ہوگا تم اس کے ساتھ رہو گے تو بٹی سے جو آنے والی اسمیل ہے، آگ کی بٹی کو جلانے کی جو بدبو ہے، وہ تمہارے کپڑوں میں رچ بس جائے، تمہارے جسم میں رچ بس جائے، وہ اسمیل جو بٹی والے سے آ رہی تھی یا بٹی سے آ رہی تھی وہ تم سے آنا شروع ہو جائے۔ فرمایا یا پھر کم از کم اتنا تو ہوگا جب تم اس کے پاس جاؤ گے اس سے جو آنے والی اسمیل ہے، یہ جو بٹی سے آنے والی اسمیل ہے، اس سے تو پریشان ہوگے نا، وہ تو تمہیں پریشان کرے گی، دماغ بھاری ہو جائے گا، سر درد شروع، یار بڑی گندی اسمیل تھی، بڑی بری بدبو تھی، تمہیں سر درد شروع ہو جائے گا، پریشان۔ اصل معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مفہوم اس حدیث کا پتہ ہے کیا ہے؟ جو پہلی بات ہم کر رہے تھے نا الرجل علی دین خلیلی، یہ اس کی تفصیل ہے در حقیقت۔ یاد رکھیں انسان کے دوست اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نظر انداز ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اصل معنی یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا اصل مفہوم یہ ہے، اصل ترجمہ یہ ہے، انسان پہ اس کے دوستوں کی صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے۔ بندہ یہ کہ مجھے اپنے دوستوں کا فرق نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، یا ہماری زبان میں بھار نہیں پڑتا، میں اپنے دوستوں کی عادات کو نہیں اپناتا، میں اپنے دوستوں جیسا نہیں بنتا، میں ان میں شمار نہیں ہوتا، میں رہتا ان کے ساتھ ہوں لیکن میں ان کی زبان نہیں بولتا، میں چلتا پھرتا ان کے ساتھ ہوں لیکن ان جیسا اخلاق نہیں اپناتا، میں اٹھتا بیٹھتا ان میں ہوں لیکن ان جیسا لین دین نہیں میرا۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے انسان پہ اس کے دوستوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہی، وہ کسی حد تک ہو، یا پھر عادات شفٹ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطر دینے کی مثال دی ہے نا، وہ عادت کے شفٹ ہونے کی مثال، یا یوں ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی عادت تم میں کنورٹ ہو جائے گی۔ دوست گالیاں بکتا تم گالیاں بکنا شروع کر دو گے، دوست کی زبان پہ جو الفاظ ہیں وہ تمہاری زبان پہ آنا شروع ہو جائے، دوست کو گانا گنگناتا ہے تم بھی وہ گانا گنگنانا شروع ہو جاؤ گے، دوست نماز نہیں پڑھتا تم بھی نماز پڑھنا چھوڑ دو گے۔ یا تو یوں ہوگا اس کی عادات باقاعدہ تم میں شفٹ ہو جائیں گی، ایسے ہوتا ہے، اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، یا پھر یوں ہوگا تم جو حدیث میں الفاظ ہے نا، خوشبو تمہارے لباس سے آئے گی یا بدبو تمہارے لباس سے آئے گی، تم اپنے دوست کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے، جیسی تمہارے دوست کی کیٹیگری ہوگی ویسا تمہارا شمار۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم کسی بندے کو اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا دیکھیں ہمارا آٹومیٹیکلی گمان اس کے متعلق اچھا ہو جاتا ہے؟ بولیں، ہم کہتے ہیں یار بڑے اچھے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں نے اس کو نمازیوں کے ساتھ پھرتے دیکھا، یہ مسجد میں نظر آتا ہے، یہ قاری صاحب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، آٹومیٹکلی ہمارا ذہن یہ کام کرنا بندہ اچھا لگتا ہے، بندہ دیندار لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کو برے لوگوں میں، سگریٹ نوشوں میں، برائی کرنے والوں میں، گالی گلوچ کرنے والوں میں، گیمز کے اوپر یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، بلڈ سنوکر کے اوپر، بلیئرڈ سنوکر کے اوپر، وہاں پہ بیٹھنے والا بندہ آٹومیٹکلی دماغ میں ایک کیٹیگری تشکیل ہونا شروع ہوتی ہے، یار یہ گندے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کیٹیگری گندی ہے، یہ برے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ ہے وہ لباس سے آنے والی خوشبو اور لباس سے آنے والی بدبو، تمہاری شناخت تمہارے دوستوں کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، تم اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچان، یا پھر کم از کم
تم اپنے دوستوں کی عادات سے نفع یا نقصان اٹھاؤ. جو الفاظ ہیں نا، تم تو خوشبو محسوس کرو گے یا تم بدبو، تمہارے دوست کی عادت کی وجہ سے تم تو خوش ہوگے یا تم تو پریشان. دوست تم پہ ایسا ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں فلاں دوست ایسا، اس نے آج ایسی بات کی ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں بڑا خوش ہوں. اس نے ایسا جملہ کہا ہے، اس نے ایسے کام کیا ہے، اس نے ایسا معاملہ، اللہ کی قسم دل کو ٹھنڈ پڑ گئی. میرا دوست ہے نا، ہم فخر سے سناتے، ہم خوشی سے سناتے، میرے دوست نے آج یہ معاملہ کیا، میرا دوست آج یہاں پہ گیا، میرے دوست نے آج یہ جملہ کہا، میرے دل کو سکون ہوا ہے، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے یہ میرا دوست. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تم اپنے دوست کے عمل کی وجہ سے خوش، یا پھر تم اپنے دوست کے عمل کی وجہ سے پریشان ہو گئے. تمہارا دوست کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات کہہ دے گا، کوئی ایسی گالی گلوچ کہہ دے گا، کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا، تم پریشان ہوتے پھرو گے، میرے دوست نے مجھے یہ بات کہی ہے، میرا دوست میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے، وہ ایسا عمل کر رہا ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہے، میرا دوست ہوتے ہوئے یہ کر. تم اس کے کام کی وجہ سے پریشان. دوست تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہو کے رہتا ہے. حضرات محترم، میں نے کہا دو باتیں ہیں. اللہ کے لیے اپنے بچوں کے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے نظر رکھا کریں، بچوں کو سمجھایا کریں، بچوں کو بتلایا کریں، اپنے دوست بڑے چن کے بنائیں. آپ کے بچوں کا کردار وہ تعمیر ہوگا جس طرح کے ان کے دوست ہوں گے، جس طرح کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس طرح کے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، آٹومیٹکلی ویسے بنتے جائیں گے. اگر وہ ہم دیکھتے ہیں بظاہر کئی دفعہ نظر آتا ہے بچہ اچھا والا ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، کیٹیگری اسکول میں دوست ایسے مل جاتے ہیں، بچہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹی عمر کا بچہ، نرسری پریپ کلاس کا بچہ، وہ گالیاں دینا شروع. کس سے سیکھا ہے؟ فلاں دوست سے. یہ محلے کے چند بچوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، ان کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، ان جیسے الفاظ بولنے شروع کر دیتا ہے. ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کر کیا رہے؟ اگر اچھی صحبت ہوتی ہے، اچھی کیٹیگری ہوتی ہے، مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، بچہ دعائیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، بچہ نماز کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ سیکھ کن سے رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے نہیں، اپنے دوستوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے دوستوں کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اپنے دوستوں کو دعائیں یاد کرتا دیکھتا ہے، وہ دعائیں یاد. اپنے بچوں کے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے بڑی توجہ کیا کریں، نظر رکھا کریں آپ کے بچے کن میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کا چلنا پھرنا. حضرات محترم، ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ، پہلی بات یہ تھی انسان، اس کا کردار، اس کا اخلاق اس کے دوستوں پہ تعمیر ہوتا ہے. دوست بڑے سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تلقین کی گئی ہے، دوست بنانے تو بڑا سوچ سمجھ کے. ایک حدیث مبارکہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو نصیحت کی تھی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی بھی مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو نصیحت، ایک صحابی کو نصیحت فرمایا تھا، جب دوست بناؤ تو چن کے ایمان والے کو دوست بنانا، سوچ سمجھ کے دوست بنانا، انتخاب ایمان کی بنیاد پہ کرنا. ولا یاکل طعامک الا تقی، کوشش کرنا تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوشش کرنا، دعوت کرنی ہے نا، اہتمام کرنا ہے نا، کھانا تقسیم. لوگ سوال کرتے ہیں، یہ ایک بڑی مجلس ہے اور بڑی محفل ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی کھلانا تو اچھا ہی ہے نا، کھانا تقسیم ہی کرنا ہے، پروگرام بنایا ہوا ہے، دیگ تقسیم کرنی ہے، پروگرام بنایا ہوا ہے اللہ کے رقصے میں تقسیم کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ دیگ بناتے ہیں، وہ سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر راہ گزر، وہ رکشے والا، چاند گاڑی والا، گدا گاڑی والا، فلاں ڈمکان مزدور، جس طرح کے بندے گزر ہوتے ہیں ان کو دے. میں منع نہیں کر رہا، دیں، ضرور دیں، لیکن حدیث حکم یہ دیتی ہے لا یاکل طعامک الا تقی. کوشش یہ ہونی چاہیے تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. جو کھلانا وہ کسی مسجد میں جا کے نمازیوں کو کھلا دو، جو کھلانا ہے وہ کسی مدرسے میں جا کے مدرسے کے بچوں کو کھلا. اللہ کی قسم میں منع نہیں کر رہا آپ کو کہ سڑکوں پہ کھانا نہیں کھلانا، کھلاؤ، ضرور کھلاؤ، لیکن کوشش یہ کرو بے نمازی تمہارا کھانا جو کھا رہے ہیں تو وہی نمازی کھائیں تو زیادہ مزے کی بات نہیں ہے. قرآن کریم سے محبت نہ رکھنے والے وہ جو تمہارا کھانا کھا رہے ہیں
تو کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے جو قرآن کریم سے شغف رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، وہ تمہارا کھانا کھائیں، اور باہر لوگ جو تمہارا کھانا کھا رہے ہیں تو مسجد میں جمع ہونے والے تمہارا کھانا کھائیں، یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ لا یاکل طعامک الا تقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، لا تصاحب الا مومنا، دوست ہمیشہ مومن کو بنانا، اور کوشش کرنا دعوت کرنی ہے نا، دعوت کسی بھی قسم کی، دعوت کوئی بھی ہے، شادی کی دعوت ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، فلاں دعوت ہے، ڈمکاں دعوت ہے، کاروباری دعوت، فلاں ایسے ویسے گھروں میں جو چکر چل، کوشش یہ کرنا متقی لوگوں کو اپنا کھانا کھلانا۔ حضرات محترم، دو ہمارے درس کے حصے تھے۔ پہلا حصہ کوشش یہ کرنی اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں آج کے بعد دوست اچھے لوگوں کو بنائیں گے، دوستی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق انشاءاللہ سوچ سمجھ کے کریں گے نا دوست، اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ٹاپک یہ تھا۔ دوسرا موضوع یہ ہے، جب دوستی کرنی ہے نا، جب دوست بنانا ہے، جب ریلیشن قائم کرنا، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، تو کوشش یہ کریں اپنا ریلیشن، اپنا تعلق خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنائیں، دین کے نام پہ تعلق بنائیں۔ کسی کو خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، توجہ کے ساتھ، وہ تو چپ کر جو، کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے، کسی کا اچھا بنگلہ دیکھ کے، کسی کی اچھی کوٹھی دیکھ کے، کسی کا اچھا کاروبار، اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ کے اس کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ دوستی جب بھی کریں بنیاد اللہ رب العالمین کی رضا کو بنائیں، دین کو بنیاد بنائیں، اللہ رب العالمین کو بنیاد۔ سوچ اور فکر آج کے بعد یہ بنا لیں، میں نے جس سے بھی دوستی کرنی ہے، میں نے جس سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے لیے قائم کرنا ہے، اللہ کے لیے ریلیشن بنانا ہے، دین کے نام پہ تعلق بنانا ہے، دین کے نام پہ ریلیشن قائم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ رب العالمین لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیں گے، لوگوں کے مختلف گروہ ہوں گے، اچھائی کی بنیاد پہ اور برائی کی بنیاد پہ، نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا یا سوا میل دوری پہ ہوگا، یہ تفصیل ہے۔ لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے سینے تک ان کا پسینہ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک ان کا پسینہ ہوگا، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو گرمی بھی نہیں لگ رہی ہوگی، وہ سائے میں ہوں گے، اور سایہ پتہ ہے کس کا ہوگا؟ یوم لا ظل الا ظل، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان کو سورج کی گرمی بھی نہیں لگ رہی ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوں گے، بڑے پرسکون ہوں گے، بڑے اطمینان میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے سائے میں ان کو کھڑا رکھیں گے، اپنے سائے میں ان کو جگہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے وہ افراد ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بتلائی، چونکہ وقت کم ہے، ہمارا موضوع لمبا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک قسم کے افراد، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 2 لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو آواز دے کے بلائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آج وہ میرے سائے کے نیچے آئیں، جس دن کوئی سایہ نہیں، میں اللہ ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت، لیکن وہ حدیث مبارکہ بعد میں سنتے ہیں۔ پہلی بات
قیامت کے دن ان لوگوں کو ممتاز کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، اللہ کے سائے میں پناہ دی جائے گی، جو صرف اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت اور دوستی اور پیار رکھنے والے۔ دوسری بات، ایک تابعی ہے ابو ادریس خولانی ان کا نام ہے رحمہ اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں میں دمشق میں گیا، دمشق کی جامعہ مسجد میں میں نے نماز پڑھی، بڑی پیاری حدیث سے مبارکہ، بڑا پیارا معاملہ، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا جوان، اس کے سامنے کے دانت بڑے چمکیلے، لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے تھے، لوگ بڑی رسپیکٹ کر رہے تھے۔ میں نے لوگوں میں یہ معاملہ دیکھا، لوگ آپس میں گفتگو کرتے، لوگ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی رائے قائم ہوتی، کوئی مسئلہ دریافت کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اور رائے دیتے سارے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے۔ اپنی رائے قائم کرنے کے بعد وہ شخص سے پوچھتے آپ کی کیا رائے ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپس میں ڈسکشن کرتے، بات چیت کرتے مسجد میں، کوئی رائے قائم ہوتی، وہ اس شخص سے پوچھتے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو رائے وہ بندہ دیتا، سارے کہتے ہیں ہماری رائے ختم ہے، ہمارا موقف ختم ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ۔ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کو کیوں آپ اتنی عزت دے رہے ہیں؟ کیوں اتنا احترام؟ سارے ان کی بات سن رہے ہیں، سارے ان کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے۔ مجھے بتلایا کہ یہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں ان کی عزت دے کے، ان کی رسپیکٹ دے کے، صحابی تھے اور یہ تابعی ہیں، تابعین کا دور چل رہا تھا۔ کہتے ہیں لوگ صحابی ہونے کی وجہ سے اور ان کے دین کی وجہ سے ان کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے پروگرام بنایا، سوچا ان کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنی ہے۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے میں مسجد میں پہنچ گیا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں مسجد میں پہنچوں گا، جب وہ آئیں گے تو اکیلے میں ان سے ملوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا، کہتے ہیں میں بڑی جلدی نکلا، ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں بڑی جلدی نکلا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ مسجد میں موجود تھے، وہ مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے، اور جب میں پہنچا وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا، توجہ کے ساتھ میں انتظار کرنے لگا یہ نماز پڑھ لیں تو میں ان سے ملاقات کروں۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، میں ان کی طرف لپکا اور میں نے کہا معاذ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی، مجھے کہنے لگے کیا کہا ہے؟ توجہ کے ساتھ کیا کہا ہے؟ دوبارہ کہنا۔ میں نے کہا معاذ میں صرف اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے دوبارہ کہنے لگے کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے کہا معاذ اللہ کی قسم میں خالصتاً اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں معاذ بن جبل، میں نے چادر لی ہوئی تھی، معاذ بن جبل نے میری چادر پکڑی، مجھے پکڑا اور مجھے گھسیٹ کے اپنے پاس کیا، مجھے اپنے قریب کیا محبت کے ساتھ، اور کہنے لگے اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا ہے، جو بندہ کسی بندے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے اپنے سائے کے نیچے پناہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہیں پہ بس نہیں، کہنے لگے تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو نا، میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ندا دیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ آئیں آج لہم منابر من نور،
آج ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نور کے ممبر بنائے ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ رب العالمین کے نبی اور شہید ان کے ممبروں پر رشک کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہوگا، اللہ رب العالمین کا جو تخت ہوگا، اللہ نے اس کے ساتھ نور کے ممبر لگائے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، اور مقام یہ ہوگا، درجہ یہ ہوگا، نبی اور شہید۔ کتنا اعلیٰ درجہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے، نبی دیکھ کے شہید دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ دنیا ساری پریشان کھڑی ہے، دنیا ساری غمگین کھڑی ہے، دنیا سورج کے سائے کے نیچے کھڑی ہے، دنیا پسینے میں ڈوب، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اللہ کے تخت کے ساتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ساری کاروائی دیکھ رہے ہیں۔ انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ کی قسم صرف یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے نا، آج کے بعد میری اور آپ کی محبتوں کا محور تبدیل ہو جائے۔ قیامت کا دن ہو، اللہ رب العالمین کا تخت ہو، اللہ کا عرش ہو، اس عرش کے ساتھ نور کا ممبر لگا ہو، اور بندہ اس ممبر پہ بیٹھ کے قیامت کے دن کی کاروائی دیکھ رہا ہو، وہ کتنی عظمت والا کام ہے، کیا شان ہے اس بندے کی، کیا مقام، کس بنیاد پہ جگہ مل رہی ہے؟ صرف جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر ان کے جگہ دے۔ کہتے ہیں میں یہ بات سن کے بڑا خوش ہوا، میں واپس آیا، توجہ کے ساتھ، میں واپس آیا تو میں نے جناب عبادہ بن صامت، یہ دوسرے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو سنائی ہے ساری بات۔ عبادہ، میں دمشق میں گیا تھا، میں جناب معاذ بن جبل سے ملا، میں نے ان سے کہا مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ انہوں نے مجھے یہ دو خوشخبریاں سنائی ہیں، ایک کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، دوسری کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم نے اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبر پہ بٹھائیں گے، اس بنیاد پہ کہ تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کہتے ہیں عبادہ بن صامت نے کہا ایک حدیث تو اس سے سن کے آؤ، ایک حدیث میں سناؤں، سن رہے ہیں؟ ایک حدیث تو معاذ بن جبل سے سن کے آئے ہو، میں تمہیں بتلاؤں میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ کہا جی سنائیں، آپ بتائیں آپ نے کیا سنا؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب دو بندے اللہ کی رضا کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں اللہ ان کے ساتھ محبت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں۔ جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نا، میں اللہ ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا تیسرا بن جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اپنی بستی سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، اپنے علاقے سے نکلا، کسی دوسری بستی میں کسی مسلمان کو ملنے کے لیے، ساتھی کو ملنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے رستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ کس کو بٹھایا؟ فرشتے کو اس کے رستے میں بٹھایا۔ فرشتہ جب وہ بندہ پاس سے گزرا، اس بندے سے کہنے لگا کہاں پہ جا رہے ہو؟ سوال کیا کدھر چلے ہو، کیا کام ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں علاقے میں میرا ایک ساتھی رہتا ہے، ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے سوال کیا کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کیا اس کا تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ ہے؟ تمہاری اس نے کوئی ضرورت پوری کی ہے؟ تمہارا کوئی کام اس لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کوئی کاروباری مفاد ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی فائدہ لینے جا رہے ہو کسی کام کے سلسلے میں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں جاتے ہو پھر؟
پھر جانے کا مقصد کیا ہے؟ تم کسی کام کی گھر سے نہیں جا. کیا ٹائم ہے درس کا؟ کیوں جاتے کیوں ہو؟ کیا کام ہے پھر؟ نہ تمہیں کوئی کاروباری مقصد ہے، نہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، نہ کوئی معاف. پھر کیوں جاتے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی وجہ سے میری اس کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا سنو، پھر اللہ رب العالمین جانتے ہیں تم صرف اللہ کے لیے اس کے ساتھ ملنے جا رہے ہو. میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہارے راستے میں بٹھایا. اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا میں تمہیں بتا دوں ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، جس طرح تم اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے جس طرح تم اس بندے کے توجہ کریں. یہ باتیں سننی ہے میں نے اور آپ نے انشاءاللہ. مجھے پتا کھانے کا اہتمام ہے، کھانا کھانا چلے جانا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، کبھی ہم کسی کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے ملنے گئے؟ کبھی یہ سوچا ہے کسی بندے کے ساتھ ملاقات کا مقصد صرف یہ ہو اپنے گھر سے نکلے سفر کریں صرف اس لیے ملنے جائیں یار مجھے اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت ہے؟ کبھی گئے ملنے کے لیے؟ ہم نہیں جاتے. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم، اپنا تعلق اللہ کے. اور اس کا فائدہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث مبارکہ، میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، 40 منٹ ہو گئے ہیں، درس شروع ہوئے تقریباً 40-45 منٹ. آخری بات انشاءاللہ کرتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں. 2 حدیثیں ملتی ہیں، 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے ایک ساتھی، ایک صحابی دیہاتی بدو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متسا، قیامت کب آنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطلع، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے ایک ساتھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا، میرے ذہن میں ایک سوچ اور ایک خیال تھا. کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر میں نے سوچا دنیا میں ہم جب پریشان ہوتے ہیں، دنیا میں جب ہم غمگین ہوتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھ کے سکون مل جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ترین مقام پہ ہوں گے، اونچے مقام. ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. 2 طرح کی روایات یہ ملتی ہیں. پہلی روایت صحابی نے سوال کیا متسا، قیامت کب آنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کویسچن کیا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ پتہ کیا جواب دیا؟ 2 روایتیں اس کے آگے بھی ملتی ہیں. ایک روایت میں کہنے لگے میں نے کوئی بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی بہت زیادہ نفلی فرائض کا اہتمام میں کرتا ہوں، فرضی نماز پڑھتا ہوں، میں فرضی روزے رکھتا ہوں، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں میں نے رکھے، صدقات و خیرات کرتا ہوں جتنا اللہ نے فرض کیا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ بہت زیادہ نفلی صدقہ. ہاں میں نے ایک تیاری قیامت کی ہے. پوچھا کیا؟ کہنے لگا انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری قیامت کی تیاری یہ ہے، میں نے قیامت کے لیے یہ تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من احببت، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. جناب انس اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا کہ انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم اس دن سے میرا، انس کہتے ہیں اس دن سے میرا ایمان بن گیا، میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہوں، اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا ہوں، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا ہوں. میرا ایمان ہے میں چونکہ اللہ کے لیے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. ایک آخری حدیث اور پھر بات مکمل. ایک اور صحابی آئے جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا.
میرے اور آپ کی تسلی کے لیے، میرے اور آپ کی ٹھنڈ کے لیے، میں پنجابی کے الفاظ بول رہا ہوں، ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے نا بڑی پیاری حدیث ہے یہ، آخری حدیث اور بڑی توجہ سے سن کے جائیے گا۔ ایک صحابی نے آگے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کچھ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن جیسے اعمال نہیں وہ کر سکتا، توجہ کے ساتھ، محبت ایسے بندے سے کر رہا ہوتا ہے اس کے اور اس کے عمل آپس میں ملتے نہیں، ایک الفاظ نہیں ہے، ملا نہیں ہے ان سے، یعنی اس کے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے، وہ پہلے گزر گئے، جس طرح ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم ان سے ملے تو نہیں، ہماری ان سے ملا، لیکن محبت ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں سمجھ میں آتی، ایک بندہ کسی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے اس جیسا عمل نہیں کر سکتا، اعمال میں اس سے ملا نہیں، یا ویسے اس کی ملاقات، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میں اس کی وضاحت تھوڑی کر دیتا ہوں۔ ایک عام بندہ ہے، ایک عام نمازی ہے مسجد کا، وہ محبت کرتا ہے بہت بڑے عالم کے ساتھ، اب عالم کی بڑی حیثیت ہے، عالم کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ بیچارہ سادہ بندہ ہے، اس کو قرآن کریم ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اس کی نماز میں غلطی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ سادہ بندہ ہے، محبت بہت بڑے عالم سے کرتا ہے، محبت بڑے عظیم انسان سے کرتا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا معاملہ ہوگا، یا میرے اور آپ کے لیے اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت شروع کر دیں، ہمارا کیا ہم تو ان سے ملے ہی نہیں۔ کہا ایک بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ وہ مل نہیں سکا یا مل نہیں سکتا، اللہ کے پیغمبر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب یا احببت، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اس کا اپنا عمل، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ ایک بندے کے اپنے عمل اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، خود اپنی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، خود اپنی نمازیں اتنی زیادہ، نفلی نمازیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، خود اپنے نفلی روزے، لیکن وہ محبت ایسے بندے سے کرتا ہوگا جو بڑا نیک انسان ہوگا، بڑا اللہ کے یہاں محبوب ہوگا، بڑا اللہ کے یہاں پیارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی محبت کی وجہ سے جہاں اس نیک بندے کو جنت میں جگہ دیں گے وہیں اس کو بھی جگہ دے دیں گے۔ تو پھر آج کے بعد دیندار لوگوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ، آج کے بعد اللہ کے لیے محبت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے، اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جب کسی کے ساتھ محبت، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا آپ کو اللہ کا سایہ ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نور کے ممبر پر جگہ ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ، دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے۔ میں نے آخری بات یہ کہنی تھی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کی غرض سے، آدھے منٹ کی بات۔ ہمارا نا تعلق اللہ کی وجہ سے قائم ہوتا ہے صرف مسجد میں۔ مسجد ایک ایسی جگہ، باہر بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ جہاں ہمارا دین کی بنیاد پہ تعلق ہے۔ نمازیوں سے سلام دعا ہوتی ہے نا، تو ان کے ساتھ اور کوئی ریلیشن تو نہیں ہوتا، کیوں بٹ صاحب؟ تایا جی ایسے ہی ہے، مسجد میں ہمارا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ صرف دین کی بنیاد۔ اللہ کی قسم دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے نمازیوں کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم آپس میں صف میں آگے بیٹھنے پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور دل میں نفرت پالے، ہم تکبیر کہنے پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہم اذان کہنے پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں دین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہونی، ہم یہی دل میں نفرتیں پالنا شروع، میری جگہ تے جا کے بہ گئے، انہیں مسجد میں نو سیاسی باتیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں مسجد میں جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ہم مسجد میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، یہ وہ خالص جگہ ہے جہاں دین کی وجہ سے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو